آج جو اس وقت معاشرہ میں جو ہماری نوجوان نسل کی سوچوں کا انداز ہے، اس حوالہ سے یہ بہت اہم نکتہ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے۔ میرے ایک بہت ہی اچھے پیار والے آفیسر ہیں، دوست ہیں، وہ اس بات پر بڑا اصرار کریں بے جی پیسے کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، پیسہ بہت ضروری چیز ہے، پیسے کے بغیر، اور پیسے سے مراد ہر طرح کا پیسہ۔ تو وہ میں نے حضور اجازت ہو تو ایک شعر پیش کروں؟ اے زر تو خدا نہ ای ولیکن بخدا ستار عیوبی و قاضی الحاجات۔ اے دولت تو خدا نہیں ہے لیکن قسم ہے خدا کی، تو ہو تو عیب ڈھانپ دیے جاتے ہیں، تو ہو تو حاجت روا ہو جاتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اجازت ہو تو ایک اس کے ساتھ ضرور، اگرچہ زر بھی ہے زمانے میں قاضی الحاجات، علامہ کو نہ ذکر کیا تو پھر بات ادھوری رہ جائے گی۔ اگرچہ زر بھی ہے زمانے میں قاضی الحاجات، جو فقر سے میسر ہے توانگری سے نہیں۔ سبحان اللہ۔ یا وہ نظر آتا ہے میں نے انہیں وہ اپنی بات کی دلیل کے طور پر انہوں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا یہ کہا کہ جی دیکھیں جی پیسے کی تو وہاں بھی ضرورت ہے۔ اچھا میں نے انہیں پھر جب مثال کہاں سے لے کے آئے وہ جو اپنی جس اینگل سے وہ بات کر رہے تھے، میں چاہتا تھا کہ یہ اپنا ذہن تھوڑا صاف کریں۔ میں نے انہیں کہا کہ اگر پیسے کی ضرورت تھی تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ خواہش عقد کی کس نے کی؟ اگر تو یہ خواہش آقا علیہ السلام کی طرف سے ہے پھر تو ہم کہتے ہیں بالکل اس بات کو مانتے ہیں، اور اگر مالدار اپنا مال قدموں پہ نچھاور کرنے کے لیے خواہش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فقر جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہے، سارا تناظر ہی بدل جاتا ہے۔ اچھا اب یہ جو مال ہے اس کی اصل میں اولین جو ضرورت ہے وہ ضرورت اسلام کی خاطر تھی، کیونکہ آقا علیہ السلام، اب یعنی میں اپنی طرف سے بات کرنے کی بجائے پیارے آقا کا ہی ایک ارشاد جو ہے نا پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام ازواج مطہرات کے مبارک جرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشک کرتے ہوئے محبت کے ساتھ یعنی کہا کہ آپ ابھی تک ان کو نہیں بھولے، اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی دی ہے، یہ ہے۔ تو بات ان کی بالکل برمحل تھی، بربنائے محبت تھی، برمحل بھی تھی کہ اس سے بہتر بیوی، چونکہ ازواج مطہرات میں ایک ہماری شخصیت۔ خیر وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، جو بات میرے آقا نے فرمائی ہے وہ یہ کہ جس وقت لوگ مجھے یعنی میری دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، روایت کے الفاظ ہیں کہ جب لوگ میری تکذیب کرتے تھے، میری ذرا زبان میں ہمت نہیں پڑ رہی تھی، جب لوگ دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے تو خدیجہ میری تصدیق کرتی تھی، اور جب لوگ مجھ سے اپنا مال چھپاتے تھے کہ جو آتا ہے راہ خدا میں بانٹ دیتے ہیں، خدیجہ مجھ پہ لٹاتی تھی، نچھاور کرتی تھی۔ یعنی یہ ان کی شان تھی، یہ ان کا اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں میرے لیے غم گسار بنا کر اور دمساز بنا کر، اس لیے اللہ رب العزت نے پھر فرمایا اللہ نے مجھے ان کے ذریعہ سے اولاد عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے ان کے ذریعہ سے یہ آخر وقت تک یعنی یہ محبت کا سلسلہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے حضور کا جو ہے وہ جاری رہا۔ جو مکالمہ ہے، اب اس مکالمے کو جوڑیے اس غم گسارانہ مکالمے سے جو غار حرا سے واپسی پر حضرت خدیجہ نے رسول اللہ سے باتیں کی، بے شک آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ میں یہ فضائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا ایک اس کو بہت ہی عمدہ انداز میں جس ہستی نے سمجھا پیغمبرانہ دعوت کو، حضور کی شان کو، چونکہ وہ جیسے ابتدا میں آپ نے کہا کہ وہ منتظر تھی، انہیں انتظار تھا کہ وہ لمحہ کب آتا ہے، تو جیسے ہی وہ لمحہ آیا وہ اس کے لیے پہلے سے تیار تھیں، اور انہوں نے جیسے 5 خصائص حضور کے اس مرحلہ پہ گنائے ہیں، اور کہ آپ میں یہ شان ہے، یہ شان ہے، یہ شان ہے، یا اللہ آپ کو کی حفاظت فرمائے گا کہ آپ کو اللہ نے یہ شانیں دی ہیں، اور ان مقاصد کے لیے پروردگار عالم نے آپ کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ راہب نے کہا تھا
اس کو کوئی انتظار نہیں تھا. بحیرہ راہب کا تو خیر اور بھی بہت سے صاحب علم جو تھے, جی بالکل, یعنی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے کہ جب حضور کا مکہ مکرمہ میں ظہور قدسی ہوا تو وہ کہتے ہیں یثرب میں ایک الہامی کتابوں کا عالم تھا. وہ شام کو نکلا باہر, حالانکہ تارک الدنیا تھا, لوگ اس کو دیکھنے کو ترستے تھے. وہ باہر نکلا اور وہ کہے کہ وہ آج ستارہ طلوع ہو گیا ہے, جس ستارے کی خبر ہمیں موسیٰ نے دی تھی کہ جب آسمان کے فلاں گوشے میں یہ ستارہ طلوع ہو جائے وہ شب ظہور قدسی ہوگی, نبی آخر الزمان کے میلاد کی رات ہوگی. تو یہ تو انتظار اہل کتاب کا, تو یہ انتظار تھا انہیں کہ کب وہ گھڑی آتی ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فوراً, یعنی اب اہل کتاب میں اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ میں یہاں ایک بہت بڑا فرق ہے کہ وہ انتظار میں تھے, خبریں دیتے تھے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ تو دم ساز تھیں, اٹھ کے ساتھ کھڑی ہو گئی, اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ ساری مشکلات شیب ابی طالب سارا جو کچھ ہے وہ ساری مشکلات کو ان کی نظر دیکھ رہی تھی کہ اب اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے, اور اس کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کر رہی تھی کہ آقا آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ اکیلے نہیں ہیں, اللہ رب العزت نے آپ کو کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. اور یہ پھر یہ جو ڈاکٹر صاحب نے روایت پیش کی اس کا خلاصہ کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے سلام لائے. حافظ ابن قیم کہتے ہیں کہ خواتین جہاں میں سبحان اللہ یہ شرف صرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو حاصل ہے کہ بذریعہ وحی ان کو اللہ رب العزت کا سلام. کمال ہے یہ خواتین جہاں, کمال, یعنی حوا سے لے کر حضرت اماں حوا سے لے کر خواتین جہاں میں یہ شرف صرف ان کے لیے خاص ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے سلام بھیجا. سبحان اللہ. بہت ہی ان کی عظمت اور شان ہے کہ پہلو ہیں جو سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں.